23 اور 24 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیها حسنا ان اللہ غفور شکور ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور صدق اللہ العظیم۔ ذالک یہی الذی وہ ہے یبشر اللہ اللہ بشارت دیتا ہے جس کی عبادہ اپنے بندوں کو، الذین وہ بندے آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، قل فرما دیجئے لا اسألکم نہیں میں تم سے سوال کرتا علیہ اس پر اجرن کسی بھی اجرت کا الا المودۃ فی القربى مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، ومن یقترف اور جو لائے گا نیکی حسنتاً ہم نزد لہو فیہا ہم اس میں مزید حسن پیدا کر دیں گے، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ ام یا یقولون یہ کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ کے ذریعے افترا باندھا ہے، فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ پس اگر اللہ چاہے یختم علی قلبک مہر لگا دے بند کر دے آپ کے دل کو، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اللہ تعالی باطل کو مٹائے گا، وَيُحِقُّ الْحَقَّ اور حق کو اللہ ثابت کرے گا بکلماتہ اپنی کلام کے ذریعے، انہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ آیہ کریمہ نمبر 23 کا نصف ہم پچھلے 3 دنوں کی مسلسل ابحاث کے ذریعے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کا آخری حصہ زیر باس یا زیر کلام لائیں گے۔ وَمَن یقترف حسنہ اقتراف کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے درخت کی چھلکے کو چھیلنا یا زخم کو کریدنا، یہ اس کا اقتراف کا عربی زبان میں لغوی معنی یہ ہے۔ یہاں اس کا مجازی معنی ہے اور مجازی معنی ہوتا ہے کسب کرنا۔ اب اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ وہ کسب اچھا ہے یا برا ہے، یہ کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یہاں اقتراف کا مطلب کیا ہوگا؟ اچھا کسب، کہ جس نے اچھا کسب کیا یعنی نیکی کی، نزد لہو فیہا حسنا اللہ فرماتا ہے جو نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں مزید حسن ڈال دیں گے۔ اب مزید اللہ حسن کیا ڈالے گا؟ ہم نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ ہماری نماز میں حسن کیا ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری نماز میں حسن یہ ڈالے گا ہماری نماز اس کی بارگاہ کے قابل نہیں ہے پھر بھی قبول فرمائے گا، یہ حسن ہے۔ ہم نماز میں سارا جہاں گھومتے ہیں، ہم نماز میں تصورات کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں، ہمارے خیالات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے خیالات غلاظت سے پراگندہ بھی ہوتے ہیں نماز کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے تو نے حرکتیں تو کی ہیں نا، غیر حاضر نہیں رہا نا، تیری حاضری میں بھی حسن ڈال دوں گا، نزد لہو فیہا حسنا اس میں مزید حسن ڈالوں گا۔ ہم کبھی کبھار کوئی نیک عمل کرتے ہیں،
ہمارے ارادے دو کے درمیان میں ہوتا ہے، ایک طرف یہ ہوتا ہے دھیان اللہ اس پر اجر دے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے یار جس پر احسان کرنے لگا ہوں یہ بھی میرا ممنون احسان رہے۔ اب ارادہ تو جو ہے نا وہ غلط ہو گیا نا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف دیکھوں گا جو تو نے میرے لیے سوچا، میں حسن پیدا کر دوں، نزید لہو فیہا حسن، اور حسن کیا؟ قبولیت کے بعد تیرے عمل سے کئی گنا زیادہ تجھے اجر عطا کروں گا۔ ایک نماز جماعت سے پڑھے گا 27 نمازوں کا ثواب دوں گا، 1 روپیہ میری راہ میں خرچ کرے گا اس کا 10 گنا بڑھا کر تجھے اجر عطا کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ ایسے اعمال ہوں گے جو پہاڑ کی مانند انسان کے سامنے آئیں گے، انسان کہے گا یہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا عمل تو میں نے کیا ہی نہیں، تو عرض کرے گا مولا یہ عمل کس کا ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرا، تو بندہ عرض کرے گا مولا یہ تو میں نے کیا نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا تو نے چھوٹا سا کیا تھا نا، تیرے اخلاص کی بنیاد پر میں اس کی پرورش کرتا رہا، جس طرح تو اپنے بچے پالتا تھا نا میں تیرے اعمال پالتا رہا، اور دیکھ تو نے ایک دن کے بچے کو 18 برس 20 برس 40 برس تک بڑا کیا، اس کی پرورش کرتا رہا نا، میں تیرے اعمال کو ازل سے اب تک پرورش کر رہا ہوں، دیکھ میں نے اس کو کتنا بڑھا دیا۔ نزید لہو فیہا حسنا، ہم اس میں اور حسن ڈال دیں گے جو نیکی تم لاؤ گے۔ اب کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسن اس لیے ڈالوں گا کہ اللہ شکور ہے۔ اب شکور کا معنی اگر حقیقت میں کریں تو اللہ پر سچا نہیں آتا، شکور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور شکر عربی زبان میں اس فعل کو کہتے ہیں جو منعم، انعام دینے والے کے بدلے میں جو فعل کیا جاتا ہے، اس کی عظمت کو ظاہر۔ یہاں ایسا نہیں ہے، اللہ پر تو کسی کا کوئی انعام نہیں ہے، اللہ ساری جہاں پر انعام فرماتا ہے، اللہ پر کسی کا کوئی انعام نہیں ہے۔ تو یہاں شکور کا معنی کیا ہوگا؟ قدردان، حقیقی معنی نہیں ہوگا، مجازی معنی ہوگا۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی قدردان ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم کسی سیاستدان کو ووٹ ڈالو نا تو زیادہ نہ صحیح تو 5 سال تو تمہارا ممنون احسان رہتا ہے نا، جب تک اسمبلی کا ممبر رہتا ہے تمہاری غمی خوشی میں آتا رہتا ہے، تمہارے دکھ سکھ بانٹتا رہتا ہے، تم جاؤ تو اس کے دفتر میں تو بات تمہاری توجہ سے سنتا ہے، تمہاری بات پر دھیان دیتا ہے، کبھی کبھی تمہارے مطالبات کے پیچھے اگر زور ہو تو اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس پر تو نے احسان کیا ہے، میرے اوپر تیرا کوئی احسان نہیں ہے، اس کے باوجود میرے احسان تجھ پر ہیں، لیکن پھر بھی میں قدردان اتنا ہوں کہ اگر تو سر سجدے میں رکھتا ہے تو میں کہتا ہوں بندہ جھکا ہے، یہ خالی جانا نہیں چاہیے۔ کہا میں شکور ہوں، اللہ بڑا قدردان ہے، تیرا کوئی احسان نہیں ہے اس پر، وہ پھر بھی تیرا حیا کرتا ہے، وہ پھر بھی تیری عبادات کا خیال کرتا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے میرا بندہ بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ سارا دن آج اس نے مجھے ایک مرتبہ بھی یاد نہیں نہ کیا، سارے 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ کوئی میرا رب ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں اتنا قدردان ہوں، میں کہتا ہوں بندہ تو میرا ہے نا، چلو بہک گیا ہے کوئی بات نہیں، اسے بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ کہا شکور اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون، یہ کافر کیا کہتے ہیں، افترا علی اللہ کذبا، اے محبوب کیا آپ نے اللہ پر جھوٹ کے ذریعے بہتان باندھا ہے۔ یہاں 2 لفظ ہیں، ایک ہے افترا اور ایک ہے کذب۔ افترا اور کذب میں فرق ہے، یہ یاد رکھنا۔ عربی زبان میں افترا کہتے ہیں بات کو گھڑ کر اس کو پھر کسی کی طرف منسوب کر دینا، گڑھی خود ہے بات، بنائی خود ہے بات، لیکن کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے نہیں بنائی ہے، فلاں نے بنائی ہے، اس کو عربی زبان میں افترا کہتے ہیں۔
اور کذب عربی زبان میں جھوٹ اس کو کہتے ہیں کہ واقعہ کے خلاف بات کرنا، یہ ہے کذب عربی زبان میں، واقعہ کے خلاف بات کرنا، چاہے خود گھڑ کر کی ہو یا سن کر کی ہو، دونوں صورتوں میں اس کو کذب کہا جائے گا۔ اب کفار کیا کہتے تھے؟ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ جو آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، اور نبوت کے دعوے کے بعد پھر آپ یہ جو آیات سنا کر کہتے ہیں نا یہ اللہ نے میرے اوپر بھیجی ہیں، یہ گویا آپ اللہ پر افتراء کر رہے ہیں، ایک جھوٹ بنا رہے ہیں اور ایک کلام اپنی طرف سے بنا کر پھر منسوب اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ ایک الیاذ باللہ، ایک تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کلام خود بناتے ہیں اور اس کو منسوب اللہ کی طرف کر رہے ہیں، تو آپ کذب بھی کر رہے ہیں اور افتراء بھی کر رہے ہیں۔ یہ کفار حضور کو کہتے تھے۔ اب اللہ عز و جل کفار کے اس عقیدے کو، ان کے اس کلام کو باطل کر کے رد فرما رہا ہے۔ رد کیسے فرمایا؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے دل پر مور لگا دے، دل بند کر دے۔ یختم کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا۔ اگر اللہ چاہے تو دل کو، قلب کو بند کر دے۔ کیا مطلب؟ آپ بول ہی نہ سکیں، آپ کسی لفظ کا تلفظ ہی نہ کر سکیں، آپ کسی کلام کا ادراک ہی نہ کر سکیں، آپ سوچ ہی نہ سکیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ افتراء ہے اللہ پر، تو اللہ اگر چاہے، اللہ کو پتہ چلے کہ یہ میرے اوپر افتراء کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں قلب ہی بند کر دوں، تلفظ ہی نہ ہو سکے، کسی چیز کا ادراک ہی نہ ہو سکے۔ اچھا، اب اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں منطق، صغرا کبرا جوڑ کر جب نتیجہ اخذ کیا جائے نا، تو پھر نتیجہ جو ہے نا وہ اصل کلام ہوتا ہے۔ اب کلام کیا ہے؟ اللہ نے آپ کا دل نہیں بند کیا، اللہ نے آپ کا ادراک نہیں بند کیا، اللہ نے لفظ کا تلفظ نہیں بند کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کافر جھوٹے ہیں، محبوب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ منطقی انداز سے اللہ نے رد فرمایا۔ جس طرح ایک بندہ کہتا ہے نا دن ہے، تو اگلا کہتا ہے دیکھ سورج ہے، وہ کہتا ہے سورج ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ دن ہے۔ دو کلیے جوڑے جائیں تو نتیجہ سامنے آ جاتا۔ اب اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہے تو دل بند کر دے، آپ تلفظ ہی نہ کر سکیں، ادراک ہی نہ کر سکیں، اور اگر آپ کا دل بند نہیں ہوا، ادراک ہو رہا ہے، تلفظ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کلام نہیں بنا رہے، یہ کلام اللہ کا ہی ہے۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے کیا کرتا ہے؟ ثابت فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ محبوب آپ ان کے تان کی طرف دھیان نہ دیجیے، ان کے تان کی کیا بات ہے؟ یہ تو تان کر رہے ہیں نا، الزام لگا رہے ہیں نا، تو الزام کی فکر مت کیجیے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ باطل کو مٹائے گا اور اپنے کلام کے ذریعے حق کو ثابت کرے گا۔ وہ وقت ان قریب ہے، اسی مکہ کے گھر گھر میں قرآن کھلے گا اور مان جائیں گے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنے کلام کے ذریعے حق کو ثابت کر دے گا۔ یہ بات ہی کیا ہے؟ ان کے کہنے کی کون سی بات ہے؟ یہ جو مرضی کہتے رہے، اللہ باطل کو مٹا دے گا، اللہ حق کو اپنے کلام کے ذریعے واضح کر دے گا، ثابت کر دے گا۔ اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہمیشہ وہ باطل کو مٹاتا ہے، حق کو ثابت رکھتا ہے، گو وقتی طور پر جس قدر مرضی جو ہے نا وہ باطل ابھرتا ہو، لیکن وقتی باطل کا ابھرنا یہ اس کے دوام کی نشانی نہیں ہوتی ہے، دوام ہمیشہ حق کو ہوتا ہے، حق ہمیشہ دائم رہتا ہے۔ وقتی طور پر اگر حق کو دبا بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ حق دب گیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقتی مصلحتوں کے تحت ابھی رب نے حق کو پیچھے کر دیا، وہ وقت آئے گا جب حق کو سامنے لے آئے گا، اور پھر وہ رب سامنے لے آیا، پھر گھر گھر میں محبوب کا ہی کلمہ پڑھا گیا، پھر ہر گھر میں حضور کے ہی گیت گائے گئے، پھر دشمنوں نے بھی کہا تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، پھر ماننا پڑا کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔
تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اس لیے آپ وقتی تان و تشنیع سے گھبرائیے مت۔ یہ ابو سفیان آج مخالفت کر رہے ہیں نا، آنے دیں 8 ہجری، یہی کلمہ پڑھیں گے، اسی مکہ کے لوگ آپ کے قدموں میں گریں گے۔ جو آج راستے بند کر رہے ہیں نا، کل یہ راستے کھولیں گے اور یہی کہیں گے کہ آپ تشریف لائیے۔ تو وہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو ہی ثابت کرتا ہے، کبھی باطل کو اللہ نے بڑھنے نہیں دیا۔ باطل وقتی طور پر ابھر بھی جائے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ وقتی ہوتا ہے۔ باطل ہمیشہ بارش کا وہ بلبلا ہوتا ہے جو پانی پر تھوڑی دیر کے لیے تیرتا ہے، گنبد نما بن کر بڑا حسین لگتا ہے، لیکن اس کا ٹائم کم ہوتا ہے اور پھر وہ پانی میں تعلیل ہو کر پھر پانی رہتا ہے، وہ بلبلا نہیں رہتا۔ تو باطل بلبلا ہے اور پانی حق ہے، اس نے حق نے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ جو وسوسہ ہمارے دل میں کھٹکتا ہے نا، ہمارے دل میں وہ وسوسہ بعد میں پہنچتا ہے، رب کو پہلے علم ہوتا ہے۔ سوچ جو ہمارے دماغ میں انگڑائی لیتی ہے نا، انگڑائی لے کر ابھی قلب کو اس نے میسج کنوے کرنا ہوتا ہے، تو یہاں دماغ میں جب انگڑائی لے لی ہوتی ہے نا، ہمارا رب تو اس وقت بھی جان رہا ہوتا ہے۔ ہمارے رب کو تو اس وقت بھی خبر ہوتی ہے کہ بندے کا دماغ کس سمت انگڑائی لے رہا ہے، اور ہمارے دل کو میسج بعد میں جاتا ہے، رب کو علم پہلے ہے۔ تو کہا انہ علیم بذات الصدور۔ اسی لیے تو صحابہ جب کوئی بات گھر میں سوچتے تھے نا، تو سرکار کی بارگاہ میں آتے تو سرکار پوچھتے کیا سوچ رہے ہو؟ تو صحابہ سر جوڑ کر کیا کہتے تھے؟ حضور ہم کیا سوچیں، بستر پر سوچیں وہ بھی رب آپ کو بتا دیتا ہے، یہاں آ کر سوچیں وہ بھی رب آپ کو بتا دیتا ہے۔ ہم تو اتنے، میں کہتا ہوں دیکھیے آج ہمارے دلوں میں کتنے خیالات ہیں۔ ہمارا جی تو چاہتا ہے کاش ہم 1450 سال پہلے ہوتے، لیکن 1450 سال پہلے صحابہ جیسی زندگی کتنی مشکل ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر دل میں خیال آیا تو حضور کو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ایک صحابی کو میرے آقا نے کسی کام کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے، تو ان کی آگے سے ایک خاتون آ رہی تھی، ان پر نظر پڑ گئی۔ اچھا ایک پڑی تو نظر کو واپس لے لیا، لیکن بسیار کوشش کے باوجود دوسری نظر پڑ گئی، اور بھیجا تھا حضور نے کسی کام کے لیے۔ آپ کام کر کے واپس نہیں آئے، جنگل کو نکل گئے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ان کا ایمان تھا، حضور کو پتہ چل گیا میں نے دوسری مرتبہ دیکھا، جنگل میں چلے گئے۔ سرکار انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم نے اس کو کام کے لیے بھیجا، یہ پلٹ کر نہیں آیا۔ اچھا کافی دیر گزر گئی، کہا پتہ کرو اس کا، مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈا گا نہیں ملے، کہا گھر پتہ کرو، گھر والوں سے پوچھا گیا وہ تو دربار رسالت میں گئے ہیں، پلٹ کر آئی نہیں ہے۔ اب چھان شروع ہو گئی، 4 دنوں کے بعد جنگل میں ملے، زاروں قطار رو رہے ہیں، اپنی زلفوں میں خاک ڈالی ہوئی ہے، اور جواب کیا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کہتے ہیں حضور کا سامنا کیسے کروں گا۔ ہوا کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں بتاتا، حضور کو پتا ہے، حضور ساتھ تو نہیں نہ تھے، کہتے ہیں حضور کو پتا ہے، تمہیں نہیں بتا سکتا کیا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے جنگل میں، پوچھا ہوا کیا، بتاؤ تو صحیح۔ پھر اپنی کہانی حضرت ابوبکر صدیق کو عرض کر دی۔ پھر کیا کیا؟ ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آ گئے رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی حضور وہ تو اس معاملے میں پریشان ہیں۔ پھر میرے آقا نے دعا کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ اسے کہو اللہ نے توبہ قبول کیا، واپس آ جائے۔ کتنی مشکل زندگی، خیالوں پر پیرا دینا پڑ رہا ہے، سوچوں پر پیرا دینا پڑ رہا ہے کہ کوئی سوچ بھی دل میں ایسی نہ آ جائے جو حضور جانا، ایسی سوچ ہو جسے حضور ناپسند کر لیں، بات نہیں بنے گی۔ ہم کیا کچھ سوچتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں، خیالات کی اتنا تلاطم ہے ہمارے دلوں میں، لیکن صحابہ کے قلب کتنے تھے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کو میرے لیے میرے رب نے چنا ہے، میں نے خود نہیں چنے، یہ رب نے چنے ہیں۔ رب نے پہلے دل دیکھے، ان دلوں کو پاک کیا، پاک کر کے کہا کہ تمہیں محبوب کے ظاہری زمانے میں بھیجنا ہے۔ اللہ نے پہلے صحابہ کے دل چنے،
اور پھر ان کا انتخاب کیا حضور کے ظاہری زمانے کے لیے. تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا. تو اللہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. الصلاۃ والسلام